السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صفحكم ونصركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. نام رسالہ پیر کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. واحد مطفی بھی حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ رضوان. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کی ذات صفات حقوق کی کوئی شریک نہیں. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اللہ کی رحمت اہل بیت و صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمۃ اللہ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ حج شروع ہوتی ہے. پہلی آیت میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، گورے ہو یا کالے، عربی ہو یا عجمی،
رنگ، نسل، زبان، وطن، معاشرے میں اسٹیٹس کے اعتبار سے کوئی بھی مقام ہے تمہارا، فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ تو معمولی زلزلہ گھٹا نہیں ہوگا۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، ایک آدھ پلیٹ ہلتی ہے بڑے اعظم کی، اور کہاں سینکڑوں میل تک اس کے اثرات جاتے ہیں، کتنے ملک متاثر ہوتے ہیں۔ ہٹلر اسکیل پر ان کی جو پیمائش کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ تاریخ انسانی میں جو ریکارڈ ملتا ہے، انڈونیشیا میں سونامی کا جو طوفان آیا تھا، یہ سمندر میں زلزلہ تھا۔ سمندر کی زمین میں جب زلزلہ آیا، ہٹلر اسکیل پر 9 اس کی طاقت تھی۔ سن 1935 میں زلزلہ کوئٹہ شہر میں آیا، پورا کوئٹہ تباہ ہو گیا۔ جھکتے ہوئے پہاڑوں کے نشانات آج بھی کوئٹہ کے پہاڑوں میں موجود ہیں، اور اس کی طاقت 7.2 تھی، جبکہ سونامی 9 ہٹلر اسکیل پر 9 اس کی طاقت تھی۔ اور کس طرح سے تباہی آئی کہ سمندر کی لہریں اڑ کر ساحل پر آئیں، اتنی ہلاکتیں ہوئی کہ لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ بلڈوزروں کے ذریعے سے زمین میں اللہ اکبر کیا کیا گیا، گڑھے کھودے گئے، اور اس کے بعد بوریوں میں لاشوں کو بند کر کے بغیر کفن کے، بوریوں میں کئی لاشیں ٹھوس کر بند کر کے زمین میں گڑھا کھود کے دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی، بلیڈ پھیلے گئے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ زلزال میں فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین کو جھنجھوڑ کے ہلا دیا جائے، یعنی ساتوں کی ساتوں پلیٹیں حرکت میں ہوگی، اور اتنی تیز حرکت ہوگی کہ رکٹر اسکیل پر ان کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ اس وقت بلند و بالا فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی۔ انسان کہے گا میں نے اتنی مضبوط بلڈنگ کھڑی کی تھی، اس کو ہو کیا گیا؟ آج بھائیوں گرمی کی شدت، پچھلا جمعہ، آج کا جمعہ دیکھ رہے کس طرح سے ناقابل برداشت ہو رہے، پسینے سے شرابور، ہوا چل بھی نہیں ہو تو پنکھے کا اثر بھی نہیں۔ اے سی کتنے چلا لیں گے، کتنی دیر چلا لیں گے، کتنا کوئی افورڈ کر سکے گا؟ اللہ، دھوپ میں نکلنا، گرمی میں نکلنا کتنا مشکل، دل گھبراتا ہے، پسینے چھوٹے ہوئے تھے، نمکیات کی کمی، گلوکوز کی کمی، سر چکرانا، چہرے کے ڈیزائن، وہ جو گھنٹوں بیوٹی پارلر پر تیار ہو کر فنکشن میں گئی، حشر کر دیا گرمی نے اس کے چہرے کا۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے یہاں ایک تو رب ذوالجلال کی کاریگاری دیکھیں کہ پسینہ نکل رہا ہے جسم کے ایک ایک مسام سے، اس کا مطلب ہے جسم چھلنی کی طرح، پرون کی طرح ہر جگہ سوراخ ہی سوراخ ہے، کیونکہ ایک ایک بال کے نیچے سے پسینہ آ رہا۔ لیکن پانی کے بھرے ٹب میں بیٹھ جائیں، کیا مجال کہ ایک قطرہ پانی کا ان سوراخوں سے اندر جائے۔ یہ سوال بھی تو دیکھیں نا، اب اس میں ہمیں اپنی نعمت بھی تو بتا رہا ہے کہ پسینہ جو تمہارے جسم کے ایک ایک سوراخ سے باہر نکلا ہے، ایک ایک مسام سے باہر نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باہر کے پانی کو اندر نہیں جانے دیتا۔ معلوم ہوا کہ ایک ایک سوراخ میں چک وال لگے ہوئے بڑے باریک سے، کتنے کروڑوں لاکھوں چیک وال لگے ہوئے جسم میں، قیمت دے سکتا ہے انسان ان کی؟ منہ، ناک اور کان، یہ
یہ 3 راستے ہیں کہ انسان کے اندر پانی اگر ہوتا آ جائے ڈوب جائے تو ان راستوں کے ذریعے سے پیٹ میں پانی جائے گا. لیکن اگر ان 3 سوراخوں کو بچا لیں تو کیا مجال کے پانی اندر جائے گھنٹوں بیٹھا ہے. لیکن جب پسینہ آتا ہے تو ایک سوراخ کھل جاتا ہے. جو چکوال ہے نا لگا ہوا اتنا باریک چکوال انسان آج تک سے آپ نکال سکتا. تو بھائیو جب یہ پسینہ جب کہ سورج 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جہاں کی نمی اور تپش اور ہپس برداشت نہیں ہو رہی، رب ذوالجلال فرماتے ہیں لوگوں قیامت والا دن اس دن سے ڈرو جس دن کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس دن کیا حال ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے. آج ماں تھکی ہاری جتنی ہو، جتنی گہری نیند ہو، شیرخوار بچہ روئے تڑپے تڑپ کے اٹھ کے بیٹھ جائے. آج میرے بچے کو کیا ہو دودھ پلانے. لیکن قیامت والے دن کی ہولناکی رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایسی ہولناکی ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کی ہے. قیامت والے دن رب ذوالجلال آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے آدم علیہ السلام آپ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالیں. ہم کہیں گے یا العالمین کتنا حصہ نکالیں. رب ذوالجلال فرمائیں گے 1000 میں سے 999. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا. ولدان شیبہ یعنی جو چھوٹا بچہ ہے اتنا کیڑا ذہن ہوتا ہے اس کا، کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی اس میں. اور بوڑھا آدمی کتنی سنجیدگی گہری اس کے اندر ہوتی ہے کہ اور آپ کی اوف کو بھی اپنے لیے تانا سمجھتا ہے، کتنا حساس ہو جاتا. تو وہ لمحہ ایسا ہولناک ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات سنیں گے تو بچوں کی ذہنیت رکھنے والے یعنی جو غیر سنجیدہ ہوگا اتنا سنجیدہ جس طرح کو بوڑھا ہو گیا اس وقت حمل والے کے حمل گر جائیں گے. ایسی شدت تکلیف ہوگی اور ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. یعنی یہ ذہنی کیفیت ہوگی اس کی. صاحب بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمیں اللہ وکیل کافی. فرمایا جو یاجوج ماجوج ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ان میں سے اللہ پر ایک تم میں انسانوں میں سے ہوگا یعنی تم میں سے، اور ایک باقی جو ہے 999 میں باقی یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. تب صحابہ کو سکون آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے نشے میں مدہوش بھاگے جا رہے ہیں، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. وہ دن ہی اتنا ہولناک ہوگا. آج دیکھتے ہیں کہ گرمی میں جب سکول سے چھٹی ہوتی ہے بچوں کو ٹریفک کا پریشر روڈوں پر بڑھ جاتا ہے. لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. ہر ایک کو جلدی ہے، تیز لو ہے، گرمی ہے، ہوا ہے، پسینہ ہے، ہر پہنچے جلدی. اشارہ دائیں طرف کا کھولا ہوا ہے، وہ بائیں طرف رہے ہوتے ہیں. کوئی ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے. ایسے ایسے تو مدہوش دوڑے جا رہے ہیں، کسی کی ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی آگے آ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی کیا ہے، کھٹا ہے، کیا تب جا رہے ہیں. رب ذوالجلال فرماتے ہیں قیامت والے دن اس سے زیادہ سخت ہوگا. اور جب یہ برداشت نہیں ہوتی گرمی حبس ہم سے تو وہ دن کیسے برداشت ہوگا. اب کتنے لوگ کہتے ہیں اور یہ ایسے بس لوگ مولوی جو ہے نا ڈراتے رہتے ہیں اس دن کے بارے میں. کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے.
میں نے قرآن و حدیث سے کچھ موتی اکٹھے کیے ہیں، آپ بھائیوں کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا اس میں۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث۔ آج 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اور اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے، اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں نیک لوگوں سے الگ ہو جائے۔ دنیا میں تو ملے جلے ہیں نا، منافق بھی، مرتد بھی، مشرک بھی، بدعتی بھی، کافر بھی، اللہ مجوسی سکھ عیسائی مومن مسلمان سارے ملے جلے رہ رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن چھانٹی ہو جائے گی، گروہ بنا دیے جائیں گے۔ اہل ایمان کے گروہ الگ ہوں گے، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ، اسی طرح دوسری طرف کفار کا گروہ، مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فاسق و فاجر لوگوں کا گروہ۔ عدالت قائم ہوگی، حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں نزول اجلال فرمائیں گے، عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے سب بنتا کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم جواب دے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے شرک کیوں کیا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں کی تو نے، میری نازل کرتا ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں توحید والا بن کر زندگی بسر کروں۔ دوسرے مجرم سے رب ذوالجلال فرمائیں گے کیا میں نے تجھے مال دولت عزت اہل و عیال دوسری سے نہیں دی تھی؟ ابن آدم عرض کرے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا، بہت سی نیکی سے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں ہو اس ابن آدم کے منہ پر مہر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے لبیک و سعدیک یا رب، اے رب ہم حاضر ہیں، ابھی مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابن آدم کے آزاد سے پوچھیں گے، آزاد گواہی دیں گے، بائیں ران بولے گی یا اللہ یہ شخص نماز روزہ صدقہ خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کے کلچر کو پسند کرتا تھا، کفار کی تہذیب کو پسند کرتا تھا، ان کے تہذیب و تمدن اور تہواروں کو پسند کرتا تھا، اس کے ایکشن اور اللہ پر رسم سویلائزیشن یہ اس کے لیے وہ محبوب تھے، یہ بس نام کا ظاہری مسلمان تھا، سارا دل اس کا دلی محبت جس کی کافروں کے ساتھ تھی۔ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا آگ نظر آئے گی، اور کرے گا یا اللہ باقی میں ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے میں مومن بن کرا۔ یہ دوسرا مجرم تھا۔ تیسرا مجرم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی، لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ ابن آدم جواب دے گا یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پھر میرے پسندیدہ دین سے ان کے کیوں بھیج گئے تھے؟ ابن آدم جواب دے گا یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت، غلبہ سے خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ ابن آدم جواب دے گا ہاں یا اللہ، لیکن تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تجھ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم دائیں دیکھے گا آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ چوتھا مجرم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ ابن آدم جواب دے گا یا اللہ دیا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے نماز کا نظام کیوں نہیں قائم کیا، زکات کا نظام کیوں قائم نہیں کیا، اسلام کا شرم و حیا والا عصمت و عفت والا نظام قائم کیوں نہیں کیا، اللہ کی حدود قائم کیوں نہ کی، میرے دین کا راستہ تمہیں کیوں روکا؟ ابن آدم بائیں دیکھے گا آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا یا اللہ واقعی میں بڑا ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں میرے دین کا مددگار بن کے رہوں گا۔ پانچواں مجرم اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، تمہیں سرداری نہیں دی تھی، بے حد و حساب مال و دولت و عزت عطا نہیں کی تھی؟ ابن آدم جواب دے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کیا یہ تیرا نوش، یہ دولت، یہ اللہ اکبر، یہ عیاشی کی محفلیں سجانے کے لیے تجھے دولت دی تھی، یتیموں بیواؤں غریبوں مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری دھاگے مار قتل کروانے کے لیے، کیا اسلام کے لیے میں نے تجھے دولت سے نوازا، عزت دی؟ ابن آدم دائیں دیکھے گا بائیں آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا یا اللہ واقعی میں بڑا ظالم تھا، ایک موقع اور دے دے، میں دنیا میں نیک بن کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فیصلہ ہم پر فرمائیں گے، اعلان کر دو فیصلے کا۔ فرشتہ اعلان کرے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں کا اللہ کی لعنت۔ ظالم تسلیم کر لیا نا میں اپنے آپ کو، اللہ اکبر، تو ان کے اوپر لعنت، کیا مراد؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی، بات سے باریک تلوار سے تیز کوئی صراط پر سے گزرنے کا حکم ہوگا، کچھ لوگ وہ صراط عبور کر کے عالیشان جنت میں قیام فرمائیں گے، کچھ لوگ راستے میں جہنم میں گر جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا یا اہل جنہ و یا اہل النار خلود لا موت، اے اہل جنت اے اہل جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اب نہ جنتیوں کو موت ہے نہ جہنمیوں کو موت ہے۔ بھائیو اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اللہ اکبر رب سے یہ دعا کرو، عقل و شعور رکھنے والوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اللہ اکبر کی اس آواز کو سن لو جو آل عمران سورت کے 102 نمبر آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام کی ہو۔ یہ بھائیو اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جب فیصلہ فرمائیں گے تو یہ کیفیتیں وہاں پر ہوں گی۔ اب جو دنیا کے اندر قیامت پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ اکبر رب ذوالجلال فرماتے ہیں قیامت اس دن آئے گی جس دن ہز ایکسیلنس فرمائیں گے ہائے آج کہاں بھاگ کے جاؤں، اللہ اکبر یقول الانسان یومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ اس دن انسان کہے گا آج بھاگ کر کہاں جاؤں۔ یہ ہز ایکسیلنس دنیا میں بڑے عہدے مرتبے والا، بڑے مقام والا کہے گا آج کہاں بھاگ کے جاؤں۔ دنیا میں اس کے لیے پیارے پیار ہوا کرتے تھے، ہیلی کاپٹر پیار ہوا کرتے تھے، خلائی جہاز پیار ہوا کرتے تھے، کہیں کوئی مسئلہ بنا بھاگ کے اس وقت پہنچ جاؤں گا۔ رب فرمائے گا اس دن انسان خود کہے گا آج تو بھاگ کے کہاں جاؤں، آج کوئی جا پناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حکم ہوگا آج اپنے رب کی طرف تم نے جانا، آج پکڑ وہاں پر ہوگی تمہاری۔ بھائیو قیامت اس روز آئے گی جس دن بڑے بڑے کنگز اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے شہزادے پرنس اللہ اکبر ان کی میزبانی تھوڑ کے دیش اور تھوڑ کے پانی کے مشروب سے کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس دن رب جو جلال فرمائیں گے اللہ اکبر ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لاکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔
اس دن رب العزت فرماتا ہے جھوٹے ہو گمراہ ہو، آج زقوم کے درخت کا کھانا ہوگا، تھور کا، کیکٹس کا پودا دیکھا ہے کتنے، اللہ اکبر، اس کے اوپر کانٹے، کتنی بدصورت اس کی شکل، اور اگر جسم کو ٹچ ہو جائے تو الرجی ہو جائے، زہریلے کانٹے۔ دیکھیں مچھلی کھاتے ہیں ایک ایک کانٹا نکال کر الگ پھینکتے ہیں منہ میں پھنس نہ جائے، جب کھانا ہی کانٹوں کا بنا ہوا ہو تو سننے کی کڑواڑ سے زیادہ کڑوا، مردار کی بدبو سے زیادہ بدبودار، اللہ اکبر، اور آگ سے زیادہ گرم وہ کھانا اس کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا اللہ رب کی طرف سے لو اس کو چکھو، اسی سے تم نے اپنا پیٹ بھرنا۔ اب مانگیں گے پانی، السلام فرماتے ان کو جہنمیوں کا کھولتا لب اور پینے کو دیا جائے گا، اور اس کو چسکی لے کر نہیں پیئیں گے، اتنی پیاس۔ لیکن جب گرمی شدت کی ہوتی ہے کیا لگتی ہے پیاس، جتنا پانی پیو کم ہے، اس کے لیے کتنے اللہ اکبر مشروبات اور کتنے مقررہ ذات وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کتنے مغلیات چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس پانی کھولتے ہوئے جہنمیوں کے لوور پیٹ کو ایسے دیں گے شربت ہی، جس طرح پیاسا اونٹ پھٹافٹ لمبے سانس لے کر پیتا اس طرح پیتے۔ اللہ نے فرمایا حکم ہوگا آزاد نزل ہو یوم الدین، جس طرح میرے دین کی تو نے دنیا میں مہمانی کی، اللہ اکبر، ہو بادشاہ، ہو شہزادے، اللہ اکبر، جو اللہ کے دین کے دشمن تھے، آج تمہاری ویسے مہمانی یہاں ہوگی۔ اللہ اکبر، قیامت اس روز آئے گی بھائیو جس دن حصہ آئی نے اپنی منہ مانگی قیام گاہ جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، دنیا میں کیا کہتے تھے، کہاں ہے قیامت، لے آئیں قیامت، دیکھا جائے گا جہنم ہے، جہان لکھا گیا کیا لکھا۔ اب قیامت والا دن ہوگا، رب فرمائے گا آؤ یہ ہے وہ جہنم۔ اللہ رب فرمائیں گے یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت، یوم ہم علی النار یفتنون، فرمایا اس دن ان کو آگ کے اوپر بھونا جائے گا، لگ پتا جائے گا، کرو مذاق قیامت کا، آگ پر بھونا جائے گا۔ اس دن کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، چکھو مذاق اپنے اس پدارتھ کا، یہ ہے وہ جہنم جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے، آگ کیوں نہیں کی قیامت، اب آئی ہے نا قیامت، اب چکھو مذاق، آگ پر بھونے جا رہے ہیں، اللہ میں معلوم ہے۔ قیامت کو ضرور آئے گی بھائیو جس دن اپنے کرتوتوں کا انجام دیکھتے ہی بڑے بڑے سپر سائنس ستاروں کا چہرہ، خوبصورت چہرہ بگڑ جائے گا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے یہ کافر لوگ جب اس جہنم کو قریب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ظاہر بات ہے جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ 70 گنا زیادہ گرم، وہاں کو مزے لینے کے لیے تو نہیں بیٹھے گا نا، وہاں تو چہرے کے ڈیزائن ہی بدل جائیں گے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کا تم بار بار طلب کرتے تھے، اللہ اکبر، آئے گی قیامت، آپ سے خبراں پتہ چل جائے گا، کوئی بات نہیں جی دیکھ آ جائے گا۔ اللہ قیامت اس دن آئے گی بھائیو جس دن عزت معاب کا نظر و نازک چہرہ آگ پر بھونا جائے گا، پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں گے، میدان کرسی کے لیے کوئی نوکر چاکر وہاں موجود نہیں ہوگا۔ دنیا میں کتنے نوکر چاکر تھے، اللہ پر سر کیا ہوا، سر میں خون دینے کو تیار ہوں، اللہ پر کتنے لوگ میدان کرسی کے لیے آ رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کب آئے گی وہ قیامت، اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ فرمایا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ بزرگ فرماتے ہیں اگر ان کو اس وقت کا شعور ہو جائے جب ان کے چہرے آگ پر بھونے جائیں گے اور چہرہ ہٹانا چاہیں گے لیکن ہٹا نہیں سکیں گے، آگ میں بندھے ہوئے ہوں اور چہرے کو روش کیا جا رہا ہو جہنم کی آگ کے اوپر، کیا حال ہوگا اللہ۔
فرمایا اس دن اپنی قبروں کو بھی مار سے جہنم کی کوڑوں کی گھسوں کی مار سے بچا نہیں سکیں گے، اور نہ ہی ان کی مدد کے لیے کوئی آئے گا وہاں پر چلو انسان اندر کی چلاتے مدد کرے، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت اس روز آئے گی جس دن اس مجسٹی کو رسوا کیا جائے گا اور جناب اپنی ہلاکت کو یاد فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا ہوگا؟ رب الجلال فرماتے ہیں اس دن وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یکدم جب حشر کے میدان میں آنکھ کھلے گی کہیں گے اوہ یہ قیامت کا دن آ گیا، ہم نے تو جھٹلایا تھا، اس کو مذاق اڑایا تھا، لیکن یہ تو دن آ گیا، اب کیا بنے گی؟ رب الجلال فرماتے ہیں اس دن ان کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ قیامت اس روز آئے گی بھائیو جس دن جہاں پناہ کو دھکے مار مار کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جو دین کا مذاق اڑاتے تھے رب الجلال فرماتے ہیں ان کو قیامت والے دن ٹوٹے مار مار کے فرشتے جہنم میں پھینکائیں گے۔ قیامت اس روز آئے گی جس دن بڑے بڑے حکمران اور بیوروکریٹ پہلی ڈانٹ پڑی کون دبا کر حاضر ہوں گے اللہ کی عدالت کے اندر، وہاں اکڑ کو بھول جائیں گے، سارا تکبر مغروری ختم ہو جائے گی، اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم واقعی پہلی حالت میں رہ جائیں گے، مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیا جائیں گے؟ کیا اس وقت ہماری گوشت ہڈیاں چورا چور ہڈیاں دوبارہ تیار ہو جائیں گی؟ ہم چورا چور نہیں ہو چکے ہوں گے؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں اگر دنیا میں آ گئے تو بڑا گھاٹا ہوگا، ہماری جو جائیدادیں تقسیم ہو چکی ہوں گی ان سے واپس جائیدادیں لینا برا سانس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ رب الجلال نے اس مذاق کا جواب دیا، فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، جیسے ایک کڑکدار آواز، زجرۃ واحدہ، جھنجھوڑ دینے والی آواز، اور سب کے سب حشر کے میدان میں موجود ہوں گے۔ اب فرماتا ہے مجھے کوئی لمبے چوڑے فاصلے سے نہیں گزارنا پڑے گا انسانوں کو، میری ایک ڈانٹ ہی کافی ہے۔ کوئی قبروں میں مٹی میں ملے پڑے ہیں، کوئی کئیوں کی رات ہڈی کے اندر اللہ پر پڑی ہوئی ہے، کئیوں کی سمندروں دریاؤں کی تاہوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، ایک ہی ڈانٹ سے سب کے سب رب کی عدالت کے اندر انسان بن کر پہنچ جائیں گے۔ فرمایا اس دن بڑے بڑے حکمران بیوروکریٹ اللہ پر یہ نہیں کہ آج اس کو استثناء ہے، آج اس کو استثناء ہے، ابھی اس کو چوک پڑی ہوئی ہے، اس کی قبر میں درد ہے، یہ ابھی بیمار ہے، اس کا فلاں مسئلہ ہے، یہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا، اگلی پیشی کے دوران ایک ہی پیشی ہوگی، کوئی دوسری پیشی نہیں ہوگی۔ اس دن کے بارے میں رب الجلال فرماتے ہیں وہ دن قیامت کا بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں خوف زدہ ہوں گی۔ فرمایا وہ ہلاکت اور بربادی کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کوئی چلاکی ہوشیاری چرب زبانی مکر و فریب وہاں کام نہیں آئے گا، حکومت اعلیٰ عہدے اونچے مناصب بھی کام نہیں آئیں گے، اس روز بیوی بچے جگری دوست مال و دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آئیو عزیز ترین دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اس روز انسان اپنے محبوب ترین رشتے داروں کو جہنم میں ڈال کر خود بچنے کی خواہش کرے گا، اللہ ان کو بہن جہنم میں مجھے بچا دے۔ اللہ اکبر! قیامت بڑی دہشتناک اور تلخ چیز ہوگی۔ قیامت کے مضامین سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ حدیث کے اندر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ نبا، سورۃ تکویر نے بوڑھا کر دیا جن میں قیامت کے مناظر ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اتنا اثر ہے کہ بڑھاپا طاری ہو گیا آپ کے ساتھ مبارک کے ہم دیکھا جائے گا، آئے گی قیامت، کوئی بھی بخشے گا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، کوئی نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کے بارے میں، اللہ اکبر، حشر کی ہولناکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حشر کی ہولناکی موت اور قبر کی سختی سے کہیں زیادہ ہوگی، موت سے بھی زیادہ، قبر سے بھی زیادہ حشر کی ہولناکی، حشر کی گرمی، پسینہ طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کریں گے یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، اس ہولناکی والے دن سے نجات دے جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، چاہے جہنم میں بھیج دے لیکن یہ دن ہم سے بتا مجھے کیا بس ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اللہ ہمیں محفوظ کرنا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی عدالت میں آئیں گے، اللہ پر یہاں پر تو ہے نا گرمی میں چھتری لے لو، کپڑا لے لو، صافہ لے لو، توجہ لے لو، اینک پہن لو، دھوپ کا چشمہ لگا لو، اللہ اکبر، اپنے آپ کو کور کر کے چلو۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاظاً عراةً غرلا، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا نا انسان بغیر لباس کے، اس طرح اللہ کی عدالت میں آئے گا، ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا، ننگے بدن ہوگا، پیر میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ایک دوسرے کو دیکھے تھے، شرم و حیا نہیں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا تو تب ہے جب ہوش ٹھکانے ہوں، جب ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے تو شرم و حیا کی بہت نہ ہو۔ اب تو کہہ دی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک شخص کی پسندیدہ فلم گانا مجرا اس کے سامنے لگا دیں، اس کی انگلی پکڑ کے آگ میں رکھ دیں، فلم دیکھے گا یا ہائے ہائے کرے گا؟ لگ پتا جب اللہ کا جب محفوظ کرنا ہے، کام کا درد ہو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، سر میں درد ہو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، تکلیف ہو اللہ اکبر، گردن میں کہیں بھی کوئی درد ہو تکلیف ہو کوئی چیز اچھی لگتی ہے انسان؟ دوست کہتے ہیں آؤ پکنک پہ چلیں، کہتا ہے چھوڑو میری طبیعت ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا میدان ہے، سورج ایک دن کے فاصلے پر ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن حشر کی ہولناکی دیکھ کر کفار فجار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں۔ ظاہر بات ہے گرمی میں کہاں حسن رہے گا، جب پسینے میں شرابور ہو، اب بڑے خوبصورت، بڑے پپو، بڑے اللہ پر رنگ روپ والے، لیکن اب اس وقت ذرا شیشے میں دیکھے نا اپنا چہرہ، جب 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر سورج، جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج مخلوق سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کسی کو پسینہ کی لگام آئی ہوئی ہوگی۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم، مستدرک احمد اور جب طبرانی اور مصنف ابن حبان کے اندر حسن درجے کی روایت ہے جس میں مزید تشریح ہے کہ بعض لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا نصف انگلی تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا کمر تک ہوگا، بعض کا کندھوں تک ہوگا، بعض کا منہ تک ہوگا اور بعض پسینے میں ہوتے کھانے ہوں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آدھے کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب اس حدیث کو ذرا سمجھیں، اللہ ابھی تو پسینہ ابھی نکل کر ہمارے جسم سے بہتا ہوا نیچے جائے گا، کتنا اکٹھا ہو جائے گا نیچے؟ کوئی چنان ایک پودے کا نہیں ہوگا نا، تھوڑا سا ہی ہے، ٹھیک ہے جسم شرابور ہے، بس یہی بہ رہا ہے، پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے، اے سی کی ہوا لگ رہی ہے، ساتھ ہی خشک بھی ہو رہا ہے، اللہ اکبر، لیکن اتنا نہیں ہوا۔ فرمایا قیامت والے دن یہ ہوگا پسینہ جتنا بہے گا کہ نیچے جس طرح پانی کے اندر آدمی پیر رکھ دے اللہ اکبر پانی کی نہر میں، تو کسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اپنا ہی پسینہ دوسروں کا نہیں، کتنا نکلے گا، کوئی کمر تک اور کوئی پیڑ تک، کوئی کندھوں تک، کسی کا پسینہ ایسے منہ تک کہ جیسے لگام ڈالی ہوئی ہو، اور آدھے کانوں تک، یعنی اپنے پسینے کے دریا میں غرق ہوگا۔ اب یہیں پر ایک لگے دے سوچے، مرغا بروسٹ کرنے کی مشینیں ہیں، بروسٹ چربا، ہاتھ سے ہی اللہ پر چربا تیار ہو جاتا ہے، گھومتے گھومتے گھوما جاتا ہے، صرف ہاتھ سے
چین میں اتنی طاقت ہے، اتنی ہیٹ اور اتنا کچھ. اللہ مجھے بتائیں جب پسینہ اللہ اکبر کانوں پر ہو، آدھے کانوں تک، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر، حبس کتنی ہوگی؟ صرف اتنا سوچ لے. یہ حدیث ایسے معمولی نہیں ہے، کوئی بھی حدیث معمولی نہیں ہے، سمجھیں اس کو. سورج 1 میل کے فاصلے پر، یعنی تپش اتنی اور نیچے پانی اتنا، تو بھاپ کس طرح اٹھ رہی ہوگی؟ سانس لیا جائے تو چہرے تو بگڑیں گے. اس دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا کہ زمین کے اندر 140 میٹر تک چلا جائے گا. اتنا پسینہ ہوگا. 70 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 140 میٹر تک زمین ہے، یعنی اوپر اتنا اور نیچے اتنا گہرا، اتنا پسینہ. اب اس دن اللہ اکبر کی ہولناک سے بچنے کا بھی کوئی نسخہ ہے؟ جی ہاں ہے. سورہ نمل کی 99 نمبر 89 نمبر آیت میں فرمایا جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کی اور ناکی سے محفوظ کر دی جائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیامت والے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں امید. اب ہر بھائی اپنے دربار میں جہاں تک دیکھتا ہے کہ یہ جو بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں ان میں سے ہوں تو الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کرے. اگر نہیں تو اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، رب سے دعا کرے اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں سے بنا. جب یہ کرنی برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیسے ہو؟ فرمایا نمبر 1 اللہ اکبر انصاف کرنے والا حکمران، جو اپنے آپ سے انصاف کرے، اللہ کے دین سے انصاف کرے، عوام سے انصاف کرے. قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس ایم پی ایم این اے کو، اس وزیر اعظم صدر کو، اس اللہ اکبر وزیر کو، وزیر اعلیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ انصاف کرے، اللہ کے دین کا مددگار بنے تو یہ پھر حکومت کرنا نیکی اور عبادت ہوگا. اللہ اکبر. قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے ہاتھ کا سایہ عطا کرے. اور اگر نہیں کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حکمران نے عوام سے دھوکہ کیا، اللہ اکبر، عوام سے جھوٹ بولا، عوام سے دھوکہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت حرام ہے اس کے اوپر. کیا مطلب پوچھ گچھ ہوگی. تو انصاف کرنے والا حکمران، امام اور عادل، جو خود بھی دین پر عمل کرنے والا ہو، اللہ کے دین کا مددگار ہو، دین کو حاصل کرنے والا ہو، عوام میں دین کو پھیلانے والا ہو، نیکی کا مددگار ہو، برائی کا دشمن ہو، برائی کا گلا کما کرنے والا ہو، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ہو. رب الجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. بڑھاپے میں تو توبہ کرنے دیتا ہے، جوانی کی عبادت ہے. جب جوانی توبہ کا سب سیوا کا نمبر وقت بھی گردوزار تین سے وقت دیتا. بڑھاپے میں تو توبہ ہو جاتی ہے مگر کہ آزاد جواب دے رہے ہیں، اب حکمت اور کام دے رہے ہیں. تو جوانی کی عبادت، اصحاب کہف جوانی تھے نا، ایمان بچا کر غار میں جا چکے. ابراہیم علیہ السلام زمانی تھی نا کہ جب آسمان میں گھس کر انہوں نے قوم کے مشکل مشاہدت قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. رب نے ان کی زمانی کا ذکر کیا. تو زمانی جس کی عبادت میں گزری، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمان کی زمانی کی اللہ رب العزت یہ قدر کرتا ہے کہ کیا مطلب ہے جب کوئی سایہ اللہ نے آپ کا سایہ تھا. پھر فرمایا تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کے دیا دوسری نماز کی فکر ہے، اپنا شیڈول ایسے بناتا ہے، ٹائم ٹیبل ایسے بناتا ہے کہ نماز مس نہ ہو. سفر پر ہوں تو یہ نماز وہاں پر پڑھوں گا، اور پھر وہاں مغرب وہاں عشاء وہاں، اس کو نماز کی فکر. جمع کرنی ہے تو کس جگہ پر کرنی ہے، قصر کرنی ہے تو کہاں پر کرنی ہے، اس کو نماز کی فکر.
مسجد کی فکر ہے، مسجد کھلی ہے کہ نہیں کھلی، صفائی ہوئی ہے کہ نہیں مسجد میں، کبھی کریں کسی چیز کی، نمازوں کو تکلیف تو نہیں کسی چیز سے، کون سی چیز ہے جو اذیت دینے والی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہاں پڑھاتے ہیں نہیں، کوئی خود ہی احساس کر کے آ کر کہتا ہے کہ کوئی جوتے کہاں رکھتا ہے کہاں رکھتا ہے، چلو میں جوتوں کا ریک بنا کر رکھ دوں تاکہ ایک جگہ پر لوگ جوتے رکھے، اللہ توحید دیتا ہے اس کو۔ کوئی کہتا ہے لوگوں کے گھٹنے دکھتے ہیں تو میں سب میں ہوں درمیان اس کے اوپر، کوئی کہتا ہے لوگ مسجد کے اندر آئے تو الحمدللہ اللہ پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کلمات مسجد میں داخل ہونے کی باہر نکلنے کی دعا، وہ کلمات طیبہ جو ہے وہ پڑھ لیں اللہ اکبر، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مسجد کے اندر ٹھنڈک ہو اے سی لگوا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کولر لگوا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کتنے مطلب چیز ہیں، کوئی کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، اللہ پر مسجد کے اندر جس کا دل رکھا ہوا ہے، مسجد کی جس کو فکر ہے، کیا مطلب دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ سے آج کا سایہ اللہ رحم کرنا۔ فرمایا اس کے بعد وہ شخص اللہ اکبر کہ وہ دو جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر اکٹھے ہوتے ہیں، اسی محبت پر الگ ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا کا لالچ نہیں کہ میری نوکری لگوا دے گا، رشتہ کروا دے گا، کرتا دے گا، صرف دین کی وجہ سے محبت ہے، چونکہ اس میں یہ نیکی پائی جاتی ہے، میں اس سے صرف محبت کرتا ہوں، اس میں یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس وجہ سے محبت۔ تو یہ دو دوست جو اللہ کے دین کی خاطر محبت کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد پانچواں وہ بات جسے اونچے خاندان کی حسین و جمیل اور اپنے گناہ کی دعوت، بڑے اونچے خاندان والی اور حسین و جمیل ہے، خود دعوت دے رہی، اب دیکھیں نہ پکڑے جانے کا ڈر ہے، نہ مقدمے کا ڈر ہے، نہ چترول کا ڈر ہے، کوئی گھومی بازی کے مقدمے سے پکڑ کر ہراسمنٹ کے مقدمے میں اس کو پھنسا دے گا، کوئی یہ کر دے گا، کچھ بھی نہیں، وہ تو خود دعوت دے رہی ہے اللہ۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ اس کی گناہ کی دعوت کو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ اخاف اللہ رب العالمین، میں جہنم کے رب سے ڈرتا ہوں۔ بڑی اچھی لگتی ہے دل، بڑا اچھا لگتا ہے کھانا، بڑا اچھا لگتا ہے بے حیائی کا منظر، لیکن وہ کہتا ہے میں جہنم کے رب سے ڈرتا ہوں۔ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی سایہ ہوگا اللہ کا دے نہیں دیتا، یہ ساری صفات اللہ ہمارے اندر ڈال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھٹے نمبر پر وہ بات جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو علم بھی نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا۔ یہ نہیں کہ لوگ دکھا دیتا کہ کیمرہ مینوں کی ٹیم ہے، اس کے بعد زکات تقسیم کروں گا، اس کے بعد میں استطاعت کروں گا، اس کے بعد میرا اخبار میں نام ہونا چاہیے، بڑا اشتہار میں نام ہونا چاہیے، میں ایسا نہیں، وہ ایسے لیتا مستحق ہے نا، اور دیا کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چھپا کر صدقہ دینے والا کیا مطلب ہے؟ عرش کا سایہ پائے گا۔ فرمایا وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد، حج میں ہو سکتا ہے شاید دکھاوا کیا اس نے، لیکن تنہائی میں کس کو دکھائے گا؟ تنہائی میں اس کو اپنے گناہ یاد ہے، تنہائی میں اپنی سیاحتاریاں یاد ہیں، رب کی نعمتیں یاد ہیں، اپنی فرمانیاں یاد ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کو جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے عرش کا سایہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے ساتھ ایک آٹھواں بھی ذکر ہے جامع ترمذی میں حدیث ہے صحیح درجے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تنگ دست مقروض کو مہلت دے، اس کے قرضے میں سے کچھ چھوڑ دے۔ ایک شخص نے قرضہ لیا، تنگ دست ہے، اللہ پر، اب وہ کہتا ہے کہ بس میرے پاس پیسے آنے تھے لیکن میں ٹائم پر دے نہیں سکا، چلو مجھے ٹائم ایک ہفتے کا دے دے، مہینہ کا دے، یہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، یہ نہیں اب ہر دن کا سود دے مجھے، ہاں یہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مہلت دے دو اس کو، جب میرے پاس آ جائیں دے دینا مجھے۔ ایک دوسرا یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس میں سے چل آدھا، کتنے تیرے پاس؟ کہتے ہیں آدھی رقم ہے، کہتا ہے چل آدھی میں نے معاف کی، آدھی دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام 10 مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرض میں سے کوئی چھوڑ دے، اللہ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ بھائی ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی بچائے، قیامت کی ہولناکی سے بھی محفوظ فرمائے۔